ہمیں ایران میں بہت جلد فتح ملنے جا رہی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بولے، ایران بہت پیارا ملک ہے، ایران سے جنگ نہیں کرنا چاہتے لیکن جوہری پروگرام کی وجہ سے یہ کرنا پڑی۔ ایران جنگ بہت جلد ختم ہونی چاہیے، یہ جنگ اچھے طریقے سے ختم ہونے جا رہی ہے۔ ہمارے ایک بحری جہاز پر 111 راکٹ فائر کیے گئے، ہماری فوج نے تمام راکٹوں کو تباہ کیا، حملہ ناکام بنایا۔ بہترین فوج کی وجہ سے ایران جنگ میں جو کچھ کرنا چاہا وہ کیا۔ جنگ روکنے میں پاکستان کا مؤثر اور ذمہ دارانہ کردار قابل تحسین ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے درمیان تہران میں اہم ترین ملاقات۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی موجود تھے۔ ایرانی صدر نے پاکستان کی مؤثر اور ذمہ دارانہ کردار پر خراج تحسین پیش کیا۔ کہا، جنگ بندی میں سہولت کاری پر ریاست پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوران ایرانی وفد کی میزبانی پر بھی پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ ایرانی خطے میں امن و استحکام اور برادرانہ تعلقات کے خواہاں ہیں۔ جنگ بندی برادر ملک پاکستان کی ثالثی میں قائم ہوئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی سے ملاقات۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر داخلہ نے جنگ بندی اور مصالحت کردار پر پاکستان کی تعریف کی۔ کہا، ایران پاکستان کا مخلصانہ اور مثبت کردار ہمیشہ یاد رکھے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بولے، پاکستان خطے میں پائیدار امن اور استحکام چاہتا ہے۔ مشرق وسطی تنازع کے دیرپا حل کے لیے مخلصانہ کاوشیں کی جا رہی۔ پاکستان کی کوششیں کامیاب، اسرائیل لبنان جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد شروع۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کردہ 10 روزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ لبنانی صدر جوزف عون نے معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے اسے امن کے لیے ایک تاریخی موقع قرار دے دیا۔ ایران کی حمایت یافتہ گروپ حزب اللہ کا بھی بعض شرائط کے ساتھ معاہدے کی پاسداری کا عندیہ۔ جنگ بندی سے قبل اسرائیلی افواج اور حزب اللہ کے درمیان حملوں کا تبادلہ جاری۔ اسرائیل لبنان جنگ بندی پر تہران حزب اللہ کے حق میں نعروں کی گونج سے اٹھا۔ پاسداران انقلاب ایران کے قدس فورس سے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل اسماعیل کانی نے کہا، لبنانی اور خطے کے عوام یہ جانتے ہیں کہ اس فیصلہ کن جنگ کی فتح حزب اللہ ہے۔ اگر جنگ بندی قائم ہوتی تو یہ لبنان کی مزاحمت کے استقامت اور ایران کی مدد کا نتیجہ ہے۔ لبنان اور اسرائیل کی 10 روزہ جنگ بندی کی خوشی میں بیروت میں بھی ہوائی فائرنگ کی گئی۔ صدر یورپی کونسل انتونیو کوسٹا کا اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم۔ کہا، اس پر عملی طور پر عمل درآمد اور زمینی سطح پر تصدیق ضروری ہے۔ یہ نہایت اہم ہے کہ اسرائیل اور لبنان بامقصد مذاکرات میں شامل ہوں جو ٹھوس نتائج فراہم کریں۔ یورپی یونین لبنان کی حمایت جاری رکھے گی۔ لبنان کی حمایت جاری رکھے گی۔ لبنان میں استحکام کی بجائے، کہا، اس پر عملی طور پر عمل درآمد اور زمینی سطح پر تصدیق ضروری ہے۔ یہ نہایت اہم ہے کہ اسرائیل اور لبنان بامقصد مذاکرات میں شامل ہوں جو ٹھوس نتائج فراہم کریں۔ یورپی یونین لبنان کی حمایت جاری رکھے گی۔ لبنان میں استحکام کی بحالی کے لیے حکومتی اداروں کو مضبوط بنانا اور حزب اللہ کو غیر مسلح کرنا واحد پائیدار حل ہے۔ ایران کا لبنان کے تمام قیدیوں کی رہائی، بے گھر افراد کی واپسی کا مطالبہ۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا، پاکستان کی ثالثی میں طے پانے والے ایران امریکہ معاہدے میں لبنان جنگ بندی ابتدا ہی سے ایک بنیادی جز تھا۔ ایران نے آغاز ہی پورے خطے میں بیک وقت جنگ بندی پر زور دیا، جس پر لبنان کو بھی شامل کیا گیا۔ جنگ بندی معاہدے کے حصول میں پاکستان کی کوششوں کو بھی سراہا۔ پاکستان نیوی کا سمندری دفاع مزید مضبوط ہو گیا۔ پاکستان نیوی کا مقامی اینٹی شپ میزائل کا کامیاب تجربہ۔ میزائل نے طویل فاصلے پر ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا، جدید گائیڈنس سسٹم اور تیز رفتار صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے تجربے کا مشاہدہ کیا۔ کہا، مقامی ٹیکنالوجی سے تیار میزائل دفاعی خود مختاری کی علامت ہے۔ ملک بھر میں بارشوں کا نیا سسٹم داخل۔ لاہور میں کالے بادلوں کا راج، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے درجہ حرارت میں کمی آ گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ اسکردو، ہنزا اور گردو نواح میں پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ جاری۔